اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے انشاءاللہ العزیز ریاض الصالحین کا 5واں سبق پڑھنا ہے، اور پیج نمبر میرے پاس جو مکتبۃ البشریٰ کا چھاپا ہے ریاض الصالحین کا، میرے پاس پیج نمبر 15 ہے اور حدیث نمبر 9 ہے۔ یہ حدیث کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، لیکن حدیث ایک ہی ہوگی۔ پیج نمبر میرے پاس 15 ہے جی، اور حدیث نمبر 9 یہاں سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ اپنی کتاب پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ عن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نفیع بن الحارث ہے۔ ابو بکرہ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، وہ نہیں، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى المسلمان، یہ ترجمہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا، اذا التقى جب ملاقات کریں، ملے، مسلمان دو مسلمان، بسیفہما اپنی تلواروں کے ذریعے، یعنی دونوں مسلمانوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فالقاتل قتل کرنے والا، والمقتول اور قتل ہونے والا، فی النار دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قلت حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذا القاتل، قاتل کا تو یہ انجام ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، پس کیا معاملہ، کیا جرم ہے مقتول کا، یعنی جو قتل ہونے والا اس کا کیا قصور ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ بے شک وہ قتل ہونے والا مقتول، کان حریصا وہ بھی حریص تھا، وہ تمنا رکھتا تھا، علی قتل صاحبہ اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی۔ یہ حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو بکرہ کا میں مختصر سا آپ کے سامنے تعارف رکھ دوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، اور تقریباً ساری کتابوں کے، صحیح بخاری سے لے کر اور صحیح مسلم اور باقی تمام حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں، اور آل البیت کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ان قریب یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا، اس حدیث کے راوی یہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رسول اللہ ممبر کے اوپر تشریف فرمایا، خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ممبر سے نکل کر ان کو اٹھاتے ہیں اور ان سے پیار اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی یہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے کمر مبارک پہ آپ کے چڑھ جاتے ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی یہی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، بڑے جلیل القدر صاحب۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، یہاں پر حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر، یعنی آج کے زمانے میں ہم کہہ لیں کہ پسٹل لے کر، گن لے کر، کوئی بھی ایسا آلہ لے کر جس کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کیا جا سکتا ہو، وہ آلہ قتل لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے آمنے سامنے آ جائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا یہ دونوں کو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب واقعتاً سوچنے والی چیز تھی، جو سوال ان کے ذہن میں آیا حضرت ابو بکرہ کے ذہن میں، وہ ہر مسلمان کے ذہن میں آتا کہ قاتل کا تو سمجھ آتی ہے کہ قتل کرنے والا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، تو اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جو قتل ہونے والا ہے، جو کہ مقتول ہے، وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان فرمائی، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی قتل ہونے والا جو مقتول ہے وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں، اپنے صاحب کو قتل کروں، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ قتل کرنے سے پہلے ہی وہ قتل ہو گیا، لہذا اس کی اس بری نیت کی وجہ سے، کیونکہ باپ نیت کا چل رہا ہے، اس کی اس بری نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم کے اندر ہی جائے گا، جہنم کے اندر ہی جلے گا۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہاں پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اور یہ حدیث یہاں پر مختصر بیان کی گئی ہے. جو تفصیلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری کے اندر مکمل تفصیل سے موجود ہے انہی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ایک تابعی آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اجمعین ان کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی تھی، یہ اس دوران کا واقعہ ہے. یہ اس دوران یہ ان کے پاس آتے ہیں ایک تابعی اور کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میں ان کی فوج میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑوں. تو انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ان کو سنائی کہ بھائی میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تلوار لے کر تو دونوں جہنم میں جائیں گے، لہٰذا تو بچا رہے، تو نہ حضرت علی کا ساتھ دے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے. تو وہ راوی جو ہیں وہ پھر اس جنگ کے اندر نہیں گئے. خود بھی یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جنگ جمل میں شریک ہوئے، وہ حضرت ابو بکرہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا نا، خود بھی یہ نیوٹرل ہی رہے ہیں، نہ یہ خود جنگ جمل میں شریک ہوئے ہیں نہ ہی یہ جنگ صفین میں شریک ہوئے. یہ خود بھی نہ حضرت علی کے گروہ میں ہو کے لڑے نہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں ہو کے انہوں نے جنگ کی. یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نیوٹرل ہی رہے ساری عمر. اچھا جی آگے اگلی حدیث دیکھیں جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث یہ بڑی دلچسپ اور مزیدار حدیث ہے. یہ خصوصاً آپ لوگوں کے لیے حدیث ہے جو کہ دور دور سے چل کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کی فضیلت میں حدیث ہے. قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل، آدمی کی وہ نماز فی جماعت، وہ جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے، تزید وہ زیادہ اجر والی ہوتی ہے، اعلیٰ صلاتی اس نماز پر، فی سوق ہی جو کہ بازار میں پڑھی جائے، و بیت ہی یا وہ نماز کوئی گھر میں پڑھی جائے، بضع و عشرین 20 سے کچھ اوپر. بضع کہتے ہیں ایک حصے کو اور اس کا اطلاق 3 سے اوپر اوپر ہوتا ہے. بضع و عشرین 20 سے کچھ اوپر کا، درجتاً درجہ، یعنی 20 سے اوپر نماز کا درجہ ہو جاتا ہے جو کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. آگے دیکھیں پھر میں اس کی مختصر آپ کے سامنے تشریح کروں گا. وذالک، اور یہ اجر اس وقت ہوگا، ان احدہم کہ بے شک ان لوگوں میں سے، ان نمازیوں میں سے جب کوئی ایک، اذا توضأ جب وہ وضو کرے، فاحسن الوضوء بہت اچھے طریقے کے ساتھ، مکمل اچھے طریقے کے ساتھ اور مکمل ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد کے اندر آتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے کوئی سواری کا ذکر نہیں، چاہے وہ پیدل چل کے آ رہا ہو یا اپنی سواری پر چل کر آ رہا ہو، کوئی یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد میں آئے. لا يريد الا الصلاة، وہ صرف اور صرف نماز کا ارادہ رکھتا ہو. لا يريد، وہ نہ ارادہ رکھتا ہو، الا الصلاة، نماز کے علاوہ، کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں بازار جا رہا ہوں، بازار سے گوشت بھی لیتا ہوں آؤں گا، نماز بھی پڑھ کے آ جاؤں گا، یہ نہیں، پھر یہ اجر نہیں ملے گا. بلکہ نیت صرف یہ ہو، لا یرید الا الصلاۃ، صرف اور صرف نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے. لا ینہزہ الا الصلاۃ، وہ نہ لے جائے، انسان اپنے آپ کو نہ لے جائے الا الصلاۃ، نماز کے علاوہ. یعنی مطلب وہی ہے کہ ارادہ اور نیت صرف اور صرف نماز کی ہو، کسی اور کام کی نیت نہ ہو کہ چلو میں یہ بھی کام کر لوں گا اور نماز بھی پڑھاؤں گا، فلاں کو مل بھی لوں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا، پھر یہ اجر نہیں ہے. یہ اجر اس صورت میں ہے جب صرف اور صرف انسان کی نیت اور ارادہ نماز پڑھنے کا ہی ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا، آگے دیکھیں بڑے مزیدار آپ اسلام کے ارشادات ہیں. رسول اللہ نے فرمایا لم یخطو خطوۃ، وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا، الا مگر یہ کہ رفیع، بلند کر دیا جاتا ہے، لہو اس انسان کا، بہا اس نماز میں چل کے جانے کی وجہ سے، درجۃ ایک درجہ، وحط اور معاف کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، عنہ اس انسان سے جو کہ نماز کے لیے آ رہا ہے، بہا اس نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے، خطیئۃ اس کی ایک خطا کو، ایک گناہ کو. یعنی جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، نیت صرف نماز کی ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا ہے،
تو رسول اللہ نے فرمایا ایک قدم کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یدخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پس جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے، کانا فی الصلاۃ، وہ تو نماز کی حالت میں ہے، وہ نماز ہی کی اس کے اندر نماز ہی اس کی شمار ہوگی، ما کانت الصلاۃ، جب تک کہ نماز ہی تحبسہ، اس کو روکے رکھے، یعنی کہ مسجد کے اندر آ گئے شخص لیکن ابھی نماز کے اندر اگر ابھی ٹائم باقی تھا، وہ آیا مسجد کے اندر بیٹھا، 2 رکعتیں ادا کی، نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، کوئی ذکر وغیرہ کرتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا نماز کے انتظار میں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پورا کا پورا نماز کا اجر، نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ آگے جی، والملائکۃ، اور فرشتے، یصلون، وہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، علی احدکم، تم میں سے کسی ایک پر، ما داما، جب تک کہ وہ بیٹھا رہے، فی مجلسی ہی، اس مجلس میں، اس جگہ میں، الذی صلی فیہ، جس جگہ میں اس میں نے نماز ادا کی ہے، یعنی جہاں پر نماز پڑھی ہے نا، نماز پڑھ کے جب تک انسان اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ لی ہے، نماز سے فارغ ہو گیا، نماز پڑھ کر جب تک وہ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا آگے جی، فرشتوں کی دعا کا ذکر بھی رسول اللہ نے بتا دیا، فرشتوں کی دعا کے الفاظ بھی بتا دیے، یقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کے اوپر اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کے اوپر رجوع فرما، یعنی یہ جس کام سے توبہ کر رہا ہے اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اچھا، یہ فرشتے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ آگے کب تک فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ آگے دیکھیے، ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے دیتا، یعنی اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یا پھر اپنی زبان کے ذریعے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، جب تک اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی گفتگو نہیں کرتا اور اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور دوسرا ما لم یحدث فیہ، حدیث کے اگلے الفاظ ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، یعنی ایک بندہ مسجد کے اندر آیا ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، کوئی کام نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے آرام سے، تو اس کو آرام سے بیٹھنے کا اجر اتنا مل رہا ہے کہ فرشتے جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، جو کہ معصوم مخلوق ہے، وہ اس بندے کے لیے دعا کر رہی کہ یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ دیکھیں کتنی ہی اجر والی اور کتنی فضیلت والی حدیث ہے، ایک تو مسجد میں چل کر آنے کا اجر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر، 27 تک 25 تک بھی حدیث میں آتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب بھی آتا ہے، اور جب بندہ مسجد میں چل کے آتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں، دوسرے قدم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور مسجد میں آتا ہے، جب تک مسجد میں رہتا ہے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اسی اپنی مجلس میں برقرار رہتا ہے، اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دے دیتا۔ تو یہ حدیث بڑی ہی دلچسپ اور دل کو خوش کرنے والی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آگے آخری حدیث ہے، پھر ہم اپنی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آخری حدیث یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، کہ الفاظ تو رسول اللہ نے بیان فرمائے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ہوتا ہے، حکم دیا ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ یہ حدیث کے اوپر غور کیجئے گا۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ، یہ توجہ کیجئے گا، ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فیما، وہ حدیث، یروی عن ربہ تبارک و تعالی، جو کہ رسول اللہ نے روایت کی ہے اپنے رب تبارک و تعالی سے،
اللہ رب العالمین سے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ روایت کر رہے ہیں۔ قالا، اچھا یہاں پر جو قالا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ، قالا یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور بات کس کی ہے؟ الفاظ تو رسول اللہ کے، لیکن بات اور معنی اور مفہوم یہ اللہ تعالیٰ کے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کاتب الحسناتی، رسول اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھا ہے، والسیئاتی، اور گناہوں کو، سیاکاریوں کو بھی لکھا ہے۔ نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا، سیاکاری اور گناہوں کو بھی لکھا۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو واضح کر دیا کہ یہ کام نیکی کا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے، انسان کے سامنے واضح کر دیا، نیکی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے۔ آگے فمن ہم، پس جو کوئی بھی شخص ارادہ کرے، بحسنۃ، کسی نیکی کے کرنے کا، فلم یعملھا، اس نے صرف ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، فلم یعملھا، اس نے اس نیکی کے اوپر عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، تبارک و تعالیٰ جو کہ بابرکت ہے اور بلند ذات ہیں، عندہ، اپنے پاس، حسنۃ کاملۃ، مکمل نیکی، کہ ابھی اس نے صرف ارادہ کیا، نیکی کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے پاس مکمل اور کامل نیکی اپنے پاس اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر وہ ارادہ کرے اور ارادے کے ساتھ، فَعَمِلَهَا، اس نیکی کو کر بھی لے، كَتَبَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں، 10 حسنات، 10 نیکیوں سے لے کر، الی 700، 700 تک، ضعف، دگنی، الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ دگنی کی طرف۔ یعنی کہ انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس فرشتوں کے ذریعے یہ لکھوا دیا، اس بندے کی مقبول نماز کا ثواب اپنے پاس لکھ لو۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے، جب آپ آئے نماز پڑھی، اب نماز کے اندر جتنا آپ کا خشوع خضوع تھا، جتنا آپ کے اندر اخلاص تھا، جتنی آپ کے اندر للہیت تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 10 سے پکی ہے۔ جب آپ نے ایک نماز پڑھ لی نا، تو 10 نمازوں کا ثواب، 10 نیکیوں کا ثواب، وہ تو پکا ہی پکا، یہ تو کم از کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک، اور 700 بھی اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دیتے ہیں اس کے لیے، جتنا انسان کے دل میں اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنا خشوع ہوگا، اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ آگے حدیث دیکھیں جی، وَإِنْ ہَمَّ، اور اگر کوئی انسان ارادہ کرے، بِسَیِّئَةٍ، کسی گناہ کو کرنے کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اب اگر اس نے صرف ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس نے عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، عندہ، اپنے پاس، حسنۃ کاملۃ، مکمل اور پوری نیکی۔ سبحان اللہ جی، کس قدر یعنی کہ خوش کر دینے والی حدیث ہے، اور کس قدر کہ انسان نے ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن کیا نہیں گناہ، بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا آگے جی، آگے حدیث دیکھیں، وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا برائی کرنے کا، گناہ کرنے کا، فَعَمِلَهَا، اور اس کے مطابق عمل بھی کر لیا، گناہ بھی کر لیا، ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے ساتھ گناہ کر بھی لیا، تو کتبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، سیئۃ واحدۃ، ایک گناہ اور ایک صرف سیئہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن یعنی نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی پوری لکھی گئی، اور نیکی جب کر بھی لی تو کم از کم 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے پھر بچ بھی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچنے کی وجہ سے بھی اس کو نیکی دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ اور ایک سیئہ وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں، اس کا 10 گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ کتنی ہی مزیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق جو سنا ہے
ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔